لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر، لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سب سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی فرش اعضاء پر جگہ مل جائے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. عام طور سے میں ابتدا میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں اس فرش اعضاء اور اس فرش اعضاء پر آنے والے کی عظمت کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ابتدا میں ایک حدیث زیارت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے بیان کروں. توجہ کیجیے گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے خطاب کر کے فرمایا: لا تدع زیارت الحسین ومر اصحابک بذلک. حسین کی زیارت ترک نہ کرنا. توجہ کیجیے گا عزیزو. لہجے پر، انداز گفتگو پر، مولا کے طرز بیان پر غور کیجیے گا. مولا نے اپنے صحابی سے خطاب کر کے فرمایا: لا تدع زیارت الحسین. حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا، حسین کی زیارت نہ چھوڑنا. وَمُرْ أَصْحَابَكَ بِذَلِكَ. اور صرف خود ہی حسین کی زیارت پہ نہ جاؤ، اپنے ساتھیوں سے بھی کہو کہ وہ بھی حسین کی زیارت پہ جائیں. توجہ کیجیے. لا تدع زیارت الحسین. حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا. وَمُرْ أَصْحَابَكَ بِذَلِكَ. اور اپنے ساتھیوں کو بھی حسین کی زیارت پہ جانے کا حکم دو. کیوں؟ امام صادق نے فرمایا: یمد اللہ فی عمرک. تم حسین کی زیارت پہ جاؤ گے، اللہ تمہاری عمر بڑھا دے گا. توجہ کیجیے. تم حسین کی زیارت کے لیے جاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری عمر بڑھا دے گا. وَيَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِكَ. تم حسین کی زیارت پہ جاؤ گے، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. بھائی توجہ ہے عزیزو. آج دنیا میں اکثر و بیشتر لوگوں کی پریشانی یہی ہے. کسی سے پوچھئے صاحب کیا ہوا، کہے گا مولانا مال و دولت نہیں.
کسی سے پوچھئے کیا ہوا، کہے گا مولانا مال و دولت تو ہے، صحت و عافیت نہیں. تو کسی کے پاس صحت ہے تو دولت نہیں، کسی کے پاس دولت ہے تو صحت نہیں. مگر امام صادق نے کہا تم حسین کی زیارت کو جاؤ، اللہ صحت بھی عطا فرمائے گا، دولت بھی عطا فرمائے گا. تم حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاؤ، خدا تمہاری عمر بڑھا دے گا. تم حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. لاکھوں لاکھ روپے لوگ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، کیوں کہ صاحب پیسہ محفوظ رہ جائے گا اور 2-4% انٹرسٹ مل جائے گا. توجہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیا محفوظ رہنے کی گارنٹی ہے؟ کبھی بھی کسی بھی بینک کا دیوالیہ ہو سکتا ہے. توجہ ہے. پھر بھی کیوں رکھے ہیں؟ کہا صاحب ایک تو محفوظ رہے گا، دوسری بات یہ کہ کچھ پرسنٹ انٹرسٹ ملے گا. کہا یقین نہیں ہے، احتمال ہے، گمان ہے، 70-80% علم ہے کہ ہاں انشاءاللہ میرا پیسہ مجھے واپس مل ہی جائے گا. توجہ کیجئے، جہاں پیسہ رکھنے سے کچھ پرسنٹ بڑھنے کا گمان ہو وہاں ہم لاکھوں لاکھ روپے رکھ دیتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنے پر امام صادق ضمانت لے رہے ہیں کہ بڑھتا چلا جائے گا. تم حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاؤ، خدا صحت و سلامتی بھی دے گا، عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا، خدا تمہاری مال و دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا. سنیے اس کے بعد جملہ وَيُحْيِيكَ اللَّهُ سَعِيدًا. تم حسین کی زیارت کو جاؤ، اللہ تمہیں خوش قسمتی کی زندگی عطا فرمائے گا. سعادت، خوش بختی، صرف زندگی خوش بختی کی ہوگی نہیں. وَلَا تَمُوتُ إِلَّا سَعِيدًا. تمہیں موت بھی آئے گی تو خوش بختی کے ساتھ آئے گی. وَيَكْتُبُكَ اللَّهُ سَعِيدًا. خدا بند متعال خوش بخت اور خوش قسمت افراد کی فہرست میں تمہارا نام لکھ دے گا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. ایک زیارت ایک زیارت حسین ابن علی اور اس کے اتنے سارے فائدے کہ خدا بند متعال عمر میں اضافہ فرمائے گا، خدا بند متعال رزق میں اضافہ فرمائے گا، خدا بند متعال خوش بختی کی زندگی دے گا. اور صرف زندگی خوش بختی کی نہیں ہوگی، موت بھی آئے گی تو خوش بختی پائے گی. توجہ کیجئے، صرف زندگی خوش بختی کی ہونا اہم نہیں ہے، عاقبت بخیر ہونے کی دعا مانگے. عاقبت بخیر ہونے کی دعا مانگے. موت آئے تو خوش بختی کے ساتھ. اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت. مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے جس کا نام دعائے عدیلہ ہے، جس میں معصومین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، خدایا میں موت کے وقت ایمان سے پلٹ جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. خوش بختی کی زندگی صرف اہم نہیں ہے، سعادت اور خوش بختی کے ساتھ انسان اس دنیا سے جائے، یہ بہت اہم ہے. توجہ کیجئے، آپ سرکار سید الشہداء کی حیات طیبہ اور معرکہ کربلا کی تاریخ کو پڑھیے. ایسے بہت سے افراد آپ کو نظر آ جائیں گے جن کا ماضی بہت روشن اور تابناک تھا، لیکن جب بات معرکہ کربلا تک پہنچی تو پھر ان کے قدموں میں لرزہ پیدا ہو گیا. ماضی روشن اور تابناک ہے لیکن حسین ابن علی کے نصرت سے پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ کہا جان چلی جائے گی، مال و دولت چھن جائے گی، سب کچھ لٹ جائے گا. لیکن اسی کے برخلاف آپ کو تاریخ میں ایسی بھی مثال مل جائے گی، ماضی تابناک اور روشن نہیں ہے مگر خدا نے ایسی عاقبت بخیری عطا کی کہ ہر جو کل تک اس لشکر میں تھا آخری لمحوں میں حسین کے لشکر میں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. شہداء کربلا کی خصوصیات کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے. میں نے عرض کیا کہ شہداء کربلا وہ عظیم المرتبت افراد ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو محور اور مرکز قرار دیا اور قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں زندگی گزاری اور کربلا کا معرکہ سر کیا. شہداء کربلا وہ عظیم المرتبت افراد ہیں جنہوں نے بصیرت سے کام لیا اور حسین ابن علی کے ساتھ آخری وقت تک
کھڑے ہوئے، آقا ہم اپنی نیت اور بصیرت پر باقی ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ شہداء کربلا وہ عظیم المرتبت افراد ہیں، وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں پتہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد قتل کر دیا جائے گا، سر و تن میں جدائی واقع ہو جائے گی، لیکن ذرہ برابر بھی چہرے پر پریشانی کے آثار، اضطراب کے آثار، بے چینی کے آثار نظر نہیں آتے۔ شہداء کربلا وہ عظیم ہستیاں ہیں، وہ عظیم المرتبت افراد ہیں جن کی وفاداری کا قصیدہ خود حسین ابن علی نے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی مصیبتوں پر گریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، توجہ کیجیے گا۔ شہداء کربلا وہ باوفا افراد ہیں جن کی وفاداری کا قصیدہ حسین ابن علی نے پڑھا۔ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا کہ خطیب ممبر پہ آتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، توجہ کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر محمد اور آل محمد کے فضائل اور مصائب اور ان کے پیغامات کو دنیا تک پہنچاتا ہے۔ خطیب ممبر پہ آیا، خدا کی حمد و ثنا کی، رسول اور آل رسول کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھا، ان کے فضائل کو بیان کیا، ان کے مصائب کو بیان کیا، ان کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی جب شب عاشور خطبہ دے رہے تھے تو حسین اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کس کے فضائل بیان کر رہے تھے؟ توجہ ہے؟ اثنی اللہ احسن الثناء واحمده علی السراء والضراء اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوۃ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین۔ حسین ابن علی نے شب عاشور آواز دی، خدایا تیری حمد و ثنا ہے ہر حال میں، چاہے خوشی میں ہو تب بھی تیری حمد و ثنا ہے، مصیبتوں میں گھرے ہو تب بھی تیری حمد و ثنا ہے۔ خدایا تیری حمد و ثنا ہے کہ تو نے نبوت عطا کر کے ہمیں باکرامت بنایا، تو نے ہمیں علم قرآن عطا کیا، تو نے ہمیں دین میں بابصیرت قرار دیا۔ اور اس کے بعد حسین نے آواز دی، انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا صاحب نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد حسین ابن علی اپنی زبان سے جس کی وفا کا قصیدہ پڑھے انہیں اصحاب حسین کہا جاتا ہے، انہیں شہداء کربلا کہا۔ کیا مقام اور مرتبہ ہے، توجہ کیجیے عزیزو۔ شہداء کربلا کی خصوصیات میں سے ایک بہت ہی واضح آشکار خصوصیت وفا ہے، جس کی گواہی خود فرزند رسول نے دی ہے، جس کا قصیدہ خود فرزند رسول نے پڑھا ہے، خود سرکار سید الشہداء نے شب عاشور ان کی وفاداری کو دنیا کے سامنے واضح آشکار اور نمایاں کیا۔ دیکھیں اس کائنات میں کچھ کام ایسے ہیں جو بندوں سے مخصوص ہیں، توجہ کیجیے گا۔ مثال کے طور پر کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، توجہ ہے۔ اور اسی کے برخلاف کچھ کام ایسے ہیں جو خدا سے مخصوص ہیں، جیسے کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو رزق دینا، کسی کو صحت و عافیت دینا، کسی کو موت دے دینا، کسی کی زندگی لے لینا، ہے نا۔ تو اس عالم میں، اس کائنات میں کچھ کام ایسے ہیں جو بندوں سے مخصوص ہیں، توجہ کیجیے گا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو خدا سے مخصوص ہیں، جو بندوں سے مخصوص کام ہے وہ خدا انجام نہیں دیتا، جو کام خدا سے مخصوص ہے اسے بندے انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن اسی کائنات میں کچھ عمل اتنے عظیم ہیں کہ خدا خود بھی کرتا ہے، اپنے بندوں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ توجہ کیجئے، میں نے کہا کھانا پینا بندوں سے مخصوص، سونا جاگنا بندوں سے مخصوص، چلنا پھرنا بندوں سے مخصوص، اٹھنا بیٹھنا بندوں سے مخصوص، زندگی اور موت دینا خدا سے مخصوص، کسی کو صحت و عافیت دینا خدا سے مخصوص، کسی کو رزق عطا کرنا خدا سے مخصوص۔ مگر قرآن کہتا ہے کچھ عمل اتنے حسین ہیں کہ خدا خود بھی انجام دیتا ہے، اپنے بندوں کو بھی انجام دینے کا حکم دیتا ہے۔ مثال، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ صلوات بھیجتا ہے، فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، ایمان لانے والوں تم بھی رسول پر صلوات بھیجو۔ توجہ کیجئے، کچھ کام اتنے عظیم ہیں جو خدا بھی انجام دیتا ہے اور ہمیں بھی انجام دینے کا حکم دے رہا ہے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
خدا اور فرشتے پیغمبر پہ صلوات بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والوں تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجو. توجہ ہے. تو ایک صلوات وہ عظیم عمل ہے جسے خدا خود بھی انجام دیتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی انجام دینے کا حکم دے رہا ہے. توجہ کیجیے گا. اسی طرح ایک عمل ہے لعنت. قرآن مجید کہہ رہا ہے علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کچھ لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا لعنت کرتا ہے, فرشتے لعنت کرتے ہیں اور لوگ بھی لعنت کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے بولنا. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے بلانا. توجہ کیجئے گا عزیزو. تو ایک عمل صلوات ہے جسے خدا خود بھی انجام دیتا ہے, فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی انجام دو, اور مومنین سے کہتا ہے کہ مومنین بھی انجام دیں. ایک عمل ہے لعنت جسے خدا خود بھی انجام دیتا ہے, اس کے فرشتے بھی انجام دیتے ہیں اور مومنین بھی انجام دیتے ہیں. توجہ کیجیے. یہ ساری قرآن مجید کی آیتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو کچھ کام بندوں سے مخصوص ہیں جسے خدا انجام نہیں دیتا, کچھ کام خدا سے مخصوص ہیں جنہیں بندے انجام نہیں دے سکتے, مگر کچھ کام اتنے عظیم ہیں جنہیں خدا خود بھی انجام دیتا ہے, اپنے بندوں کو بھی انجام دینے کا حکم دے رہا ہے. جیسے صلوات, جیسے لعنت. اسی عظیم کاموں کی فہرست میں ایک کام ہے وفا. توجہ کیجئے. ایک عمل ہے وفا. آئیے قرآن مجید کی آیتوں کا جائزہ لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی آواز دیتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. خدا سے زیادہ وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. خدا بند متعال وعدہ خلافی نہیں کرتا. توجہ ہے. تو پہلے تو یہ کہا کہ خدا سے زیادہ وفا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو کیا صرف خدا وفا کرتا ہے؟ کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان لانے والو, اگر تم نے کسی سے کوئی عہد کیا ہے, کوئی کانٹریکٹ کیا ہے, تو تم اس عہد کو بھی پورا کرو اور وفا کرو. وفا وہ عظیم عمل ہے جو خدا خود بھی انجام دیتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی انجام دینے کا حکم دیتا ہے. توجہ کیجیے. تو وفا خدا بند متعال کے عظیم اعمال میں سے ایک, افعال میں سے ایک فعل. پیغمبر اسلام کی سیرت کا جائزہ لیجیے. توجہ کیجیے گا. یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, اسے شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں لکھا گیا ہے. اعلان رسالت سے پہلے جناب عمار یاسر اور پیغمبر اسلام ساتھ میں بھیڑ اور بکریوں کو چرانے کے لیے چراگاہ کی طرف جایا کرتے تھے. توجہ کیجیے گا. جناب عمار یاسر یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ مکے میں فلاں مقام پر ایک جگہ ہے جہاں جانوروں کے چرنے کے لیے اچھے خاصے گھاس پھوس اور پودے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, پھر کل ہم ساتھ میں اپنے جانوروں کو چرائیں گے. جملے پر غور کیجیے گا. جناب عمار یاسر نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک عمدہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی بھیڑ اور بکریوں کو چرا سکتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر ہم ساتھ میں اپنے جانوروں کو چرائیں گے. توجہ کیجیے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب اگلا دن آیا تو پیغمبر اسلام پہلے سے اس چراگاہ کے قریب پہنچ گئے. جناب عمار یاسر کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے بعد اس چراگاہ تک پہنچا, اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اس چراگاہ تک پہنچ تو چکے ہیں, لیکن پیغمبر نے اپنی بھیڑ اور بکریوں کو چراگاہ کے پودوں کو چرنے کی اجازت نہیں دی ہے. توجہ کیجیے عزیزو. پیغمبر چراگاہ تک پہنچ چکے ہیں,
مگر پیغمبر نے جانوروں کو روکے رکھا ہے، انہیں آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ جائیں اور چراگاہ سے چر لے جائیں۔ جناب عمار یاسر نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ پہلے یہاں تک آ گئے تھے تو پھر آپ نے جانوروں کو چرنے کیوں نہیں دیا؟ پیغمبر عربی نے ارشاد فرمایا عمار یاسر، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ میں چرائیں گے۔ وفا پیغمبر اسلام کی سیرت ہے۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے ایک دن ایک معاملہ کیا، کچھ پیسے ان کو دیے اور کچھ پیسے دینا بھول گیا۔ میں نے کہا ابھی جاتا ہوں، باقی پیسے لے کر آؤں گا تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں گھر جا کے بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد مجھے یاد آیا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں کچھ رقم پیش کرنی تھی۔ کہا 3 دنوں کے بعد جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صلوات پڑھے پر محمد معلوم۔ 3 دنوں کے بعد جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اسی جگہ پہ موجود وہیں کھڑے ہوئے۔ کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو زحمت میں ڈال دیا۔ کہا آپ چلے کیوں نہیں گئے تھے؟ کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ پر تم سے ملاقات کروں گا۔ صلوات پڑھے پر محمد والا۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں۔ خدا بند متعال یہ کہتا ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، خدا سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام بھی اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہم لوگ آج کل یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم نے یوں ہی کسی سے ایک وعدہ کر لیا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اس وعدے کو پورا کریں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی تو ہم نے بھی ایک بات کہتی ہے۔ توجہ کیجیے، راوی کہتا ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ تھا اور امام علی مقام نے اپنے ایک ساتھی، ایک چاہنے والے سے قرض لیا۔ اس نے کہا فرزند رسول ضمانت کے طور پر کیا دیں گے؟ سنیے گا جملہ، امام نے اپنی ابا سے ایک دھاگا نکالا اور نکالنے کے بعد اس شخص کو ضمانت کے طور پہ دے دیا۔ توجہ کیجیے گا، وفا کتنا اہم مسئلہ ہے، وعدے کو وفا کرنا۔ امام نے ابا سے ایک دھاگا نکالا اور دھاگا اس شخص کی خدمت میں ضمانت کے طور پر پیش کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد امام نے اسے بلوایا، آؤ اور آ کر اپنے پیسے لے جاؤ۔ اب وہ شخص امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے کہا وہ دھاگا کہاں ہے؟ کہا یبن رسول اللہ، ایک دھاگا ہی تو تھا۔ توجہ ہے، یبن رسول اللہ، ارے ایک دھاگا ہی تو تھا، میں گھر میں کہیں رکھ کے بھول گیا ہوگا۔ امام نے فرمایا اگر تمہیں اپنے پیسے چاہیے تو جاؤ دھاگا لے کر آؤ۔ توجہ کیجیے گا، اب وہ گیا اور اس نے جانے کے بعد گھر میں ڈھونڈنا شروع کیا اور بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر وہ دھاگا لے کر چوتھے امام کی خدمت میں آیا کہ اللہ کا فرزند رسول یہ دھاگا لے لیجئے۔ کیا فرزند رسول یہ ایک دھاگا ہی تو تھا، آخر اس بات کی ضد کیوں تھی کہ جب میں دھاگا لا کر دوں گا تبھی مجھے پیسے واپس ملیں گے؟ امام نے فرمایا بات دھاگے کی نہیں تھی، بات زبان کی تھی۔ بات دھاگے کی نہیں تھی، یہ ضمانت کے طور پر تم نے مجھ سے لی تھی، لہٰذا تمہارا فریضہ تھا کہ جب تم نے زبان دی ہے تو پھر اس پر عمل کرو۔ صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے۔ شہداء کربلا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت وفا ہے۔ خدا سے زیادہ وفا کرنے والا کون ہے؟ رسول خدا سے زیادہ وفا کرنے والا کون ہے؟ اولاد رسول سے زیادہ وفا کرنے والا کون ہے؟ توجہ کیجیے،
آج کی دنیا میں ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب کس سے دوستی کریں، کس سے محبت کریں، کس سے تعلقات قائم رکھیں. جس پہ بھروسہ کرتے ہیں وہی دھوکہ دے دیتا ہے کہ نہیں؟ جس سے دوستی کرتے ہیں وہی آستین کا سانپ بن کر ڈس لیتا ہے. جس پر ساری زندگی بھروسہ کرو وہی مصیبتوں میں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائی جو میرے سامنے موجود ہیں بہت پریشان رہتے ہیں. صاحب کس سے دوستی کریں؟ اسکول میں جس سے دوستی کی اس نے دھوکہ دیا، کالج میں جس سے دوستی کی اس نے دھوکہ دیا، یونیورسٹی کی لائف میں آ گئے یہاں بھی اگر کسی پہ بھروسہ کیا تو اس نے دھوکہ دے دیا. کس پہ بھروسہ کریں، کس سے دوستی کریں، کس سے تعلقات قائم رکھیں، کس سے اپنا رابطہ برقرار رکھیں. توجہ کیجئے گا، امیر سخن و بیان، امیر کائنات نے ایک فارمولا دیا، لا تعتمد علی مودت من لا یوفی بعہدہ، جو اپنے وعدے میں پکا نہ ہو اس کی دوستی پر بھروسہ نہ کرنا. جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہ ہو اس کی دوستی پر بھروسہ. لہٰذا دوستی سے پہلے کراس چیک کریں کہ بندہ وعدے کو وفا کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، زبان کا پکا ہے کہ نہیں ہے. جو کانٹریکٹ کرتا ہے، جو ایگریمنٹ کرتا ہے پھر اسے پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھے مل جل کے بعد سے. شہداء کربلا کی خصوصیات میں سے ایک بہت ہی واضح اور آشکار خصوصیت ہے وفا. اور آپ جانتے ہیں کہ مفہوم وفا اتنا وسیع مفہوم ہے جس میں عبادات بھی شامل ہے اور معاملات بھی شامل ہے. مفہوم وفا اتنا وسیع مفہوم ہے جس میں عبادات بھی شامل ہے اور معاملات بھی شامل ہے. آپ کہیں گے مولانا معاملات والی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا تو پھر ہمیں وفا کرنا ہے. کسی سے کوئی ڈیل کی ہے تو وفا کرنا ہے. کسی کو زبان دی ہے تو پھر اسے پورا کرنا ہے. کسی سے کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کو وفا کرنا ہے. نماز کیسے وفا ہے، روزہ کیسے وفا ہے، خمس کیسے وفا ہے، حج کیسے وفا ہے، زکوٰۃ کیسے وفا ہے، جہاد کیسے وفا ہے. کہ صاحب عہد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عہد وہ جو بندہ بندے سے کرتا ہے، ایک عہد وہ جو بندے نے خدا سے کیا ہے. اللہ اکبر. سورہ مبارک ہے یاسین، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. نماز نہ پڑھنا شیطان کی عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ نہ رکھنا شیطان کی پرستش ہے کہ نہیں؟ مستطیع ہو کے حج پہ نہ جانا شیطان کے بہکاوے میں آنا ہے کہ نہیں؟ خمس اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا شیطان کی پیروکاری کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ وفا وہ عظیم مفہوم ہے جس میں عبادتیں بھی سمٹ جاتی ہیں اور جس میں معاملات بھی شامل ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو جب ایک شخص چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا آقا اخبرنی بشرائع الدین کلہ، مولا مجھے شریعت کے سارے اصول سمجھائیے. توجہ ہے، ایک دو مسئلہ نہیں پوچھا کہ یہ پاک ہے یا نجس، یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ حلال ہے یا حرام. جو عام طور سے لوگ مولانا سے پوچھتے ہیں مولانا یہ مسئلہ ہے بتا دیجیے اس کا جواب کیا ہے، یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. چوتھے امام کی خدمت میں آیا اور آگے کہتا ہے اخبرنی بشرائع الدین کلہ، فرزند رسول مجھے شریعت کے سارے اصول سمجھائیے. اگر ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا کہ صاحب شریعت کے سارے اصول سمجھنا ہے، یہ کئی اشروں کا موضوع ہے، یہ تو کئی اشروں کا موضوع ہے. ایک دو منٹ کی بات نہیں، ایک دو گھنٹے کی بات نہیں، ایک دو خمسے کی بات نہیں، ایک دو عشرے کی بات نہیں ہے. صاحب یہ تو بہت طولانی اور مفصل موضوع ہے، ساری زندگی اس پہ بحث کریں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہونے والا. بھائی آنے والا ہے کہ کہتا آقا اخبرنی بشرائع الدین کلہ، مجھے شریعت کے سارے اصول سمجھائیے. مگر اللہ نے فرزند رسول ایک جملے میں جواب دے دیا. کیا تھا جواب؟
کہ القول بالحق والحکم بالعدل والوفاء بالعہد. آنے والا کہتا ہے شریعت کے سارے اصول سمجھائیے. فرزند رسول نے کہا سنو، ہمیشہ حق بات کہنا، ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور ہمیشہ اپنے وعدے کو وفا کرنا. توجہ ہے؟ شریعت کے سارے اصول سمجھائیے، جواب ایک جملے میں، ہمیشہ حق بات کہنا، ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور ہمیشہ اپنے وعدے کو وفا کرنا. کیا شریعت کے سارے اصول اس میں کیسے آ گئے؟ کہا بالکل ہے. آپ ایک ایک شرعی ٹاپک کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کو رکھنے کے بعد کراس چیک کیجئے، ان تینوں عنوان میں سے کسی ایک عنوان میں آ جائے گا. صلوات پڑھیں بر محمد والے. توجہ کیجئے عزیزوں، آنے والا کہتا ہے شریعت کے سارے اصول سمجھائیے، اور جواب ایک جملے میں، ہمیشہ حق بات کہنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. یہ نہ ہو کہ فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھو کہ کون ہمارا قریبی اور اپنا ہے. جو اپنا ہے 2-4 انچ اگر اس کے حق میں چلا جاتا ہے تو چلا جائے، چاہے اپنی عاقبت خراب ہو جائے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. ہمیشہ حق بات کہنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور ہمیشہ اپنے وعدے کو وفا کرنا. شریعت کے سارے اصول یہی. توجہ کیجیے عزیزو، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام کے دوران بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں من رأى سلطانا جائرا، جو شخص بھی کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو حلال الہی کو حرام اور حرام الہی کو حلال کر رہا ہو، ولم یغیر علیہ بقول او فعل، حلال کو حرام کرتے ہوئے دیکھے، حرام کو حلال کرتے ہوئے دیکھے، اور اپنے قول یا اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا اپوز نہ کرے، فحق علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو پھر خداوند متعال کو یہ حق حاصل ہے کہ جس جہنم میں اس ظالم حاکم کو ڈالے، اسی جہنم میں اس خاموش شخص کو بھی ڈال دے. خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ جس جہنم میں اس ظالم حاکم کو ڈال رہا ہے، اسی جہنم میں اس لم یغیر علیہ بقول و فعل، جو اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے سے اس ظالم کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، اسے بھی وہیں. ہمیشہ حق بات کہنا، ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور ہمیشہ اپنے وعدے کو وفا کرنا. ہر شخص آج یہ چاہتا ہے کہ ہم پیغمبر اسلام سے قریب ہو جائیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم نبی سے قریب ہو جائیں، اور مسلمانوں کے سارے فرقے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو آئیے پھر نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون آپ سے سب سے زیادہ قریب ہے. توجہ کیجیے گا. تو ایک حدیث تو یہ ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا اقربکم منی الی فاطمہ، جو ذات اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اقرب الناس الی فاطمہ، لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی مجھ سے قریب ہے تو وہ فاطمہ ہے. توجہ کیجیے گا. ایک دوسری حدیث پیغمبر جس میں پیغمبر نے فرمایا اقربکم غدن فی الموقف، اقربکم منی غدن فی الموقف، وہ لوگ جو روز قیامت سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوں گے وہ 3 لوگ ہیں. کون لوگ؟ اصدقکم للحدیث، جو اپنی باتوں میں سب سے زیادہ سچا ہو، واداکم للامانہ، جو امانت کو سب سے زیادہ ادا کرنے والا ہو، واوفاکم بالعہد، اور جو سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہو. جو جتنا زیادہ وفا کرنے والا ہوگا وہ روز قیامت پیغمبر اسلام سے اتنا ہی زیادہ قریب. توجہ کیجیے. تو وفا وہ عظیم عمل ہے جسے خدا خود بھی انجام دیتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی انجام دینے کا حکم دے رہا ہے. شہداء کربلا کی خصوصیات میں سے وفا وہ خصوصیت ہے جس کا اعلان خود حسین ابن علی نے شب عاشور کیا.
انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب نہیں جانتا. توجہ ہے، کیسے کیسے باوفا اصحاب تھے. انس ابن حارث، توجہ کیجیے، پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے، پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، سرکار سید الشہداء کا بچپنا تھا، دیکھا کہ حسین پیغمبر کی آغوش میں کھیل رہے ہیں. انس ابن حارث تشریف لائے، پیغمبر نے فرمایا انس میرا یہ لال سرزمین کربلا پہ قتل کیا جائے گا، جو اس کے زمانے کو درک کرے گا اس پر لازم ہے کہ حسین ابن علی کی نصرت اور مدد کرے. انس یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے پیغمبر اسلام سے یہ حدیث سنی تب سے میں اس انتظار میں تھا کہ کب وہ زمانہ آئے گا اور کیسے میں فرزند رسول کی نصرت کروں گا. کیسے وفادار صاحب، 50 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور انس انتظار کرتے رہے کہ کب وہ زمانہ آئے گا جب میں حسین ابن علی کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے جاؤں گا. پیغمبر سے جو وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے لال کی نصرت کروں گا، اس وعدے کو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سرکار سید الشہداء سرزمین کربلا کی طرف بڑھے اور انس ابن حارث کو خبر ملی، کوفے کا محاصرہ تھا، رات کی تاریکی میں کسی طرح چپکے سے کوفے سے نکلے اور سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آ گئے. تاریخ کربلا میں یہ لکھا ہے کہ امام حسین کا سب سے بوڑھا سپاہی انس ابن حارث تھا. مورخین کہتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر سے بھی کہیں زیادہ عمر تھی انس ابن حارث کی. کا ضعیفی کا عالم یہ تھا کہ سرکار سید الشہداء سے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد کمر میں پٹکا باندھا تاکہ کمر خمیدہ ہونے کے آثار نظر نہ آئیں. اپنی بھووں کو اوپر چڑھا کر پیشانی پہ رومال باندھا تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ضعیف اور کمزور شخص ہماری طرف چلا رہا ہے. توجہ کیجیے گا کیسے وفادار سپاہی ہیں، 50 برس سے انتظار کر رہے ہیں کہ نبی سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وفا کر دکھانا ہے. وہ وقت کب آئے گا؟ حسین ابن علی سے اجازت لی، کمر میں پٹکا باندھا، پیشانی پہ رومال باندھا، میدان کارزار میں آ گئے. سنیے جملہ عزیزوں، اور میدان کارزار میں آنے کے بعد رجز پڑھنا شروع کی. پسر سعد کے لشکر سے خطاب کر کے آواز دی، آل علی شیعۃ الرحمن و آل زیاد شیعۃ الشیطان. اے یزید کے لشکر والوں سنو، علی کی اولاد وہ ہیں جو خدائے رحمان کے پیروکار ہیں، مروان کی اولاد وہ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں. آل مروان اور آل زیاد وہ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں. آل زیاد شیعۃ الشیطان، یہ شیطان کے پیروکار ہیں جو حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. توجہ کیجیے عزیزو، بڑی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ الکوفی لا یوفی، کوفے والے وفا نہیں کرتے. اگر آپ شہداء کربلا کی فہرست پر نگاہ ڈالیں تو سب سے زیادہ کوفے کے لوگ ہیں. توجہ ہے، آپ انصاف سے بتائیے کیا کوفے والوں نے امام حسین کا بچپنا دیکھا ہے؟ امام حسین کا بچپنا دیکھا ہے؟ پیغمبر کو امام حسین کے لیے ناکہ بنتے دیکھا ہے؟ پیغمبر کو امام حسین کے لیے خطبے کو منقطع کرتے دیکھا ہے؟ پیغمبر کو امام حسین کے لیے حسین منی و انا من حسین کہتے دیکھا ہے؟ پیغمبر کو امام حسین کے لیے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کہتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو پھر یہ سارا منظر کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ مدینے والوں نے نا. بھائی مدینے والوں نے دیکھا کہ پیغمبر حسین کے لیے ناکہ بنے، مدینے والوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے حسین کے لیے اپنے خطبے کو منقطع کیا اور مجمع کی طرف بڑھ کے حسین کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا. مدینے والوں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مدینے والوں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ
اور کشتی نجات ہے. تو جب حسین کا بچپنا اور رسول سے حسین کی قرابت مدینے والوں نے دیکھا ہے تو پھر مدینے والے اس وقت کہاں تھے جب حسین مدینہ چھوڑ کے نکل رہے تھے؟ اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو حسین مدینہ چھوڑتے کیوں؟ شہداء کربلا کی فہرست پر نگاہ ڈالیے. حبیب ابن مظاہر کوفے سے، مسلم ابن اوسجا کوفے سے، عابس ابن شبیب شاکری کوفے سے، بریر ابن خزیر حمدانی کوفے سے، انس ابن حارث کوفے سے، نافع ابن ہلال کوفے سے. توجہ کیجیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس موضوع پر میں تفصیلی گفتگو کروں. اگر وقت ملا تو انشاءاللہ کل کچھ دیر اس پر ضرور گفتگو کروں گا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے سرکار سید الشہداء کے ساتھ بدرفتاری کی. حسین کے لیے سرزمین کربلا پر نازیبا کلمات کا استعمال کیا. سرکار سید الشہداء کے لیے نعوذ باللہ دین سے خارج ہونے تک کی باتیں کہی گئی. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ان افراد کی تاریخ کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اور میں نے کہا کہ حسین ابن علی نے تو خود ارشاد فرمایا یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. توجہ کیجیے. شہداء کربلا کی خصوصیات میں سے ایک واضح اور بارز خصوصیت وفا ہے. انس ابن حارث میدان میں آئے، رجز پڑھی اور اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا، مگر اعلان کیا کہ ہم علی کے پیروکار ہیں، اہل رسول کے پیروکار ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر جب میدان میں آئے تو تاریخ کہتی کہ جناب حبیب نے جو رجز پڑھی اس میں آواز دی انتم عند الوفاء اغدر ونحن اوفا منکم واصبر. اے پیسر سات کے لشکر والوں سنو، تم وہ ہو جو وعدہ کر کے مکر جانے والے ہو، تم وہ ہو جو تعداد میں بہت زیادہ ہو لیکن تم میں وفاداری نہیں پائی جاتی. وَنَحْنُ أَوْفَى مِنْكُمْ وَأَصْبَرُ. ہم اگرچہ تعداد میں تم سے کم ہیں لیکن ہم صبر اور وفا میں کہیں آگے ہیں. ہم سب سے زیادہ وفا کرنے والے، سپرلیٹو ڈگری ہے اوفا واسپر عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری، یعنی ہم سب سے زیادہ وفا کرنے والے اور ہم سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں. توجہ کیجیے گا. حبیب کون ہیں؟ سرکار سید الشہداء نے سند دی ہے کہ تم ایک فاضل شخص تھے جو ایک رات میں قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے. سرکار سید الشہداء نے جناب حبیب کے بالی پہ کہا للہ درک یا حبیب لقد كنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. خدا تم پر رحمتیں نازل کرے اے حبیب، تم وہ فاضل انسان تھے جو ایک رات میں قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے. توجہ کیجیے گا، ایک رات میں قرآن ختم کرنے والا حسین کے لشکر کا فقیہ سپاہی یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیسر سات کے لشکر والو، تم اگرچہ تعداد میں زیادہ ہو لیکن تم وعدہ کر کے غداری کرنے والے ہو. ہم اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن وعدہ کر کے وفاداری کرنے والے ہیں. فقیہ کربلا حبیب نے روز عاشورہ یہ فیصلہ کر دیا تھا جو حسینی مزاج ہو وفادار ہوتا ہے، جو یزیدی ہو وہ غدار ہوتا ہے. انتم عند الوفاء اغدر ونحن اوفا منکم واصبر. ہم سب سے زیادہ وفا کرنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں. اور شہداء کربلا نے اپنی وفا کا نمونہ پیش کیا. امام کے اصحاب میں ایک صحابی عمرو بن قرظہ انصاری، توجہ کیجیے گا، یہ خود حسین کے لشکر میں ہے
اس کا بھائی پیسر سعد کے لشکر میں ہے. توجہ ہے, خود حسین کے لشکر میں اور بھائی پیسر سعد کے لشکر میں. سرکار سید الشہداء سے اجازت لی, میدان کارزار میں گئے, اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا. حسین جب ان کے لاشے کے قریب پہنچے تو ادھر سے بھائی نے آواز دی, نعوذ باللہ من ذالک, اے حسین میرا بھائی تمہاری وجہ سے گمراہ ہو گیا. فرزند رسول نے آواز دی, کیا کہا تم نے, تیرا بھائی گمراہ ہو گیا؟ ارے یہ تو ہدایت کے راستے پہ چل کے جام شہادت نوش فرما گیا, گمراہ تو ہے جو اب تک پیسر سعد کے لشکر میں کھڑا ہے. اللہ اکبر. ان کے بارے میں تاریخ کہتی ہے عمرو بن قرظین انصاری کہ جب بھی کوئی تیر آتا تھا اتقاہ بیدہ تو اپنے ہاتھوں سے روک دیا کرتے تھے. اگر حسین کی طرف کوئی تیر آتا تھا تو ہاتھوں سے اس تیر کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. کیسی وفا ہے. اور اگر کوئی تلوار کا حملہ کرتا تھا تو اپنی پیشانی کو آگے کر دیا کرتے تھے کہ میرے فرق اقدس پہ زخم لگ جائے, فرزند رسول کے سر مبارک زخمی نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. یہ کیسے وفا کرنے والے تھے. توجہ کیجئے گا عزیزوں, جہاں سنیے گا جملہ, جہاں سب ایک سے بڑھ کر ایک وفا کرنے والے ہوں, کاش جملہ پہنچ جائے اب تک, جہاں سب ایک سے بڑھ کر ایک وفا کرنے والے ہوں, اگر اس تاریخ کربلا میں کسی کی وفا سب سے زیادہ مشہور ہو جائے, توجہ کیجئے جملے پر. میں دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ بہت خوبصورت ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل چاند جیسا اس کا چہرہ ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ اگر کوئی بچہ بہت خوبصورت ہو تو گھر خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ اس بچے کا چہرہ بالکل چاند جیسا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے اور آپ کے گھرانے میں, توجہ کیجئے گا, جہاں سب بہت خوبصورت نہیں ہوتے وہاں اگر کسی کو چاند جیسا چہرہ کہہ دیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن جہاں پیغمبر جیسے چودھری کے چاند جیسے چمکتے ہوئے چہرہ رکھنے والے ہوں, جہاں علی ابن ابی طالب جیسا چاند ہو, جہاں حسنین کریمین جیسے چاند ہو, ان کے درمیان اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کا خطاب مل جائے, جہاں سب چاند, آپ حدیث کیسا پڑھتے ہیں, کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ, زہرا کی چادر اوڑھنے کے بعد پیغمبر کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھری کا چاند. تو جہاں سب چودھری کے چاند کی مانند ہو, وہاں اگر کسی کو قمر بنی ہاشم ہونے کا خطاب مل جائے, توجہ ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیے, جہاں سب ایک سے بڑھ کر ایک وفا کرنے والے ہوں, اگر ان کے درمیان سے کسی کی وفا سب سے زیادہ معراج پر چلی جائے تو اسے قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا. چھٹے امام نے زیارت میں فرمایا, امام معصوم کسی کا زیارت نامہ پڑھے جو خود اپنے آپ میں بہت کمال کی بات ہے. چھٹے امام نے فرمایا, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ ولی خدا کے سامنے سراپا تسلیم تھے, آپ ولی خدا کی تصدیق کرنے والے تھے, اور آپ وفا کرنے والے تھے. اللہ اکبر. امام معصوم جس کی وفا کا قصیدہ پڑھے اسے حضرت ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے. نام سنتے ہی کچھ آنکھیں اشک بار ہو گئی. آج 8 محرم, 2 دن اور باقی رہ گئے. شہزادی کونین کو ان کے لال کا بوسہ دے دیجیے. آپ جانتے ہیں, آپ نے 12 علماء اور ذاکرین سے سنا ہوگا کہ دختر پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بہت پسند ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھے جائیں. میں مختل کی کتابوں سے چند جملے پڑھتا ہوں. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں بھی ان جملوں کو نقل فرمایا ہے.
لما رأى وحدة الحسين أتى أخاه وقال يا أخي هل لي من رخصة. جب حضرت عباس نے آقا حسین کی تنہائی کو دیکھا تو حسین کی خدمت میں آئے اور آ کے آواز دی کیا مجھے بھی اجازت مل سکتی ہے. فبکل حسین بکاء شدیدا. جیسے ہی عباس نے کہا آقا کیا مجھے بھی اجازت مل سکتی ہے، حسین نے شدت کے ساتھ گریہ کیا. حسین زاروں قطار رونے لگے. میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا آقا ابھی عباس نے صرف مقتل میں جانے کی اجازت مانگی ہے اور آپ اتنی شدت کے ساتھ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں امام کی نگاہوں میں وہ منظر سامنے آ گیا. بھیا عباس تمہارے جانے کے بعد زینب کے سر سے چادر چھن جائے گی. بھیا پاس تمہارے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی. بھیا پاس تمہارے جانے کے بعد سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں گے. بھیا پاس تمہارے بعد اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک لے جایا جائے گا. ارے منادی ندا دے گا اے تماشائیو تماشا دیکھو یہ نبی کے گھرانے کی عورتیں اور بیٹیاں. اجرکم علی اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے آقا کیا مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت ملے گی؟ فبکل حسین بکاء شدیدا. حسین نے شدت کے ساتھ گریہ کیا اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا یا اخی انت صاحب لوائی فاذا مضیت فقد تفرق عسکری. بھیا ارے تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا سارا لشکر بکھر جائے گا. تڑپ کے آواز دیا آقا لقد ذاق صدری وقد سئمت من الحیات مولا. ارے میرا دل تنگ ہوا جا رہا ہے آقا. ارے اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علم بردار ہوتا تھا. حسین ابن علی نے آواز دی بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. تو ہاں بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی کا انتظام کر دو. اب عزادارو کربلا میں بچے کتنے پیاسے تھے اس بات کا اندازہ آپ اس روایت سے لگائیے گا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس جب بچوں کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ سرزمین کربلا پہ خیمہ تھا. تو سب پرشرط ہے عزادارو بہت گریہ کریں گے. ایک خیمہ تھا جس میں فاضل اور بچی ہوئی چیزوں کو رکھ دیا جاتا تھا. جب بچوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اب مجھے پانی نہیں ملنے والا ہے تو بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کوزوں کو اسی خیمے میں لے جا کر رکھ دیا. جب سرکار وفا اس خیمے کے قریب آئے تو عجیب و غریب منظر دیکھا. ارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے خنجروں سے کربلا کی زمین سے خاک ہٹا کر اپنے شکم کو اس زمین سے ملا دیا ہے کہ پیاس کی حرارت سے ارے جسم کی تپش خاک سے مل کر کچھ کم ہو جائے. پیاس کی شدت سے جسم کی تپش اس خاک سے مل کر کچھ کم ہو جائے. ہاں زادارو ایک 4 سالہ بچی نے سرکار وفا کو مشکیزہ دیا چچا پانی لے آئیے. زادارو سننا یہاں مقتل کہتا ہے فسمع الاطفال ینادون العطش العطش. جب عباس خیمے کے قریب آئے تو انہوں نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے تھے. ایک جملہ اگلا جملہ ہے فسمع الاطفال یتصارخون العطش العطش. ارے صرف صدائیں بلند نہیں کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کہہ کے چیخیں مار رہے تھے. لو عزادارو اخذ رمحه والقربہ وقصد نحو الفرات. غازی نے مشکیزے کو لیا، ایک نیزے کو اٹھایا اور فرات کی جانب چل دیے. فاحاط به 4000 ممن كانوا موکلین بالفرات. 4000 کا لشکر جو فرات کی پہرہ داری پر مامور تھا اس 4000 کے لشکر نے غازی کا محاصرہ کر لیا. فکشفہم. لیکن علی کے اس بہادر بیٹے نے اس 4000 کے لشکر کو ہٹا دیا اور یہ غازی فرات کی ترائی میں اتر گیا. مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لیا. فلما اراد ان یشرب غرفۃ من الماء ذکر عطش الحسین واہل بیت. ارے جیسے ہی چلو میں پانی کو لیا تھا حسین اور اولاد حسین کی پیاس کا منظر نگاہوں میں آ گیا.
غازی نے پانی کو پھینک دیا. لو عزادارو مشکیزے کو اٹھایا, خیمے کی طرف پڑھے. ارے تاریخ یہ کہتی اتنے میں ایک شقی نے وار کیا, دایاں بازو قلم ہو گیا. مشکیزے کو بائیں ہاتھوں سے سنبھالا, پھر کسی شقی نے وار کیا, ارے بایاں بازو قلم ہو گیا. فحمل القربۃ باسنانہ, غازی نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا. ارے اتنے میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, مشک سکینہ پر لگا, پانی بہ گیا. عباس کی آس. اجرکم علی اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کے. لو عزادارو مشک کا پانی بہ گیا. عباس نے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف موڑ دیا. عزادارو اب یہاں مقتل کے عجیب و غریب جملے ہیں. ارے اتنے میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا. عزادارو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آنکھ میں ایک چینٹی بھی چلی جائے تو فوراً ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھتے. ہائے رے عباس, آنکھوں میں تیر پیوست ہے, دونوں بازو خراب. اجرکم علی اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کے. ارے چاہا کہ گھٹنوں کے درمیان تیر کو دبا کر آنکھوں سے نکال لے. ارے اتنے میں کسی شقی نے سر پہ گرز آہنی مارا. آپ نے اکثر علماء اور ذاکرین سے سنا ہے کہ غازی کے سر پہ گرز آہنی لگا. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی وضاحت کے لیے عرض کروں, آپ جانتے ہیں گرز آہنی کسے کہا جاتا ہے؟ لوہے کا ایک مضبوط گولا ہوتا ہے جس میں چاروں طرف لوہے کے کانٹے لگے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, تصور کیجیے عزادارو, بہت روئیں گے. عرب جب کسی سے سختی سے دشمنی نکالنا چاہتے تھے تو اس لوہے کے خاردار گولے کو زنجیر میں باندھ کر اپنے دشمن کے سر پہ مار دیا کرتے تھے. ارے جس کے ہاتھ سلامت نہ ہو, آنکھوں پہ تیر پیوست ہو, ارے جب سر پہ لوہے کا خاردار اللہ اللہ, ارے سر پہ گرز آہنی لگا, گھوڑے سے زمین پائے. حسین ابن علی کو آواز دی, حسین مقتل کی طرف دوڑے. الان انکسر ظہری آخی, بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. لو عزادارو, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کچھ دور چلے, پھر حسین جھکے, حسین نے کسی چیز کو اٹھایا, حسین پھر کچھ دور چلے, پھر حسین جھکے, پھر کسی چیز کو اٹھایا. راوی کہتا ہے جب حسین قریب آئے میں نے دیکھا عباس کا ایک دایاں بازو تھا, ایک دایاں. اجرکم علی اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کے. چند جملے اور مجلس تمام ہے. عزادارو حسین سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس کے قریب آئے. بھیا کوئی خواہش ہو, کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی, جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, مگر ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. حسین نے تیر کو نکالا, خون کو صاف کیا. بھائی نے بھائی کے چہرے کو دیکھا, آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. آپ نے علماء سے اب تک یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ غازی نے آواز دی, آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ میں نے سکینہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں گا, مگر میں پانی نہ پہنچا سکا. لیکن عزادارو بعض علماء یہاں پہ ایک دوسرا پہلو بھی بیان کرتے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس غازی کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی, آقا ابھی میں گھوڑے سے گرا ہوں, آپ موجود ہیں تو آپ میرے لاشے کو خیمے تک پہنچا دیں گے, مگر آقا ارے جب آپ پشت طرف سے زمین پائیں گے کوئی لاشا اٹھانے والا نہ ہوگا, ارے کوئی تیر چلائے گا, کوئی تلوار سے وار کرے گا, ارے جس کے پاس کچھ نہ ہوگا وہ نکیلے پتھر غریب صغرا. آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. حسین ابن علی نے علم کو لیا, در خیمہ کی طرف بڑھے. ادھر سکینہ
چھوٹے چھوٹے بچوں کو در خیمہ پہ جمع کیے ہے، میرا چچا پانی لا رہا ہوگا، اے بچوں تمہاری پیاس بجھنے والی ہے، علم نزدیک آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ اب جو علم قریب آیا، خدا کسی پیاسے بچے کو منظر نہ دیکھا ہے جو حسین کے گھر کے بچوں نے دیکھا۔ ارے جب علم قریب آیا عجیب منظر تھا، علم تو آیا ہے، علمدار نہ آیا۔ سکینہ آگے بڑھی، بابا میرا چچا عباس کا مقتل کہتا ہے۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، عباس کے خیمے کے قریب آئے، خیمے کی رسیاں کھول کر خیمے کو زمین پہ گرا دیا۔ بیٹی اب اس خیمے کا مالک نہیں آنے والا، اے میرے لاڈلی سکینہ اب اس خیمے کا مالک نہیں آنے والا۔ بازادارو چند جملے سن لے اور مجلس تمام ہے، جی کھول کے گریا کرے۔ شہزادی کونین کون کے لال کپور سا پیش کرے، بہت روئیں گے ازادارو۔ تصور شرط ہے، تاریخ یہ کہتی ہے جب حسین ابن علی عباس کے لاشے کو فرات کے کنارے چھوڑ آئے، ارے ظالموں نے عباس کے لاشے کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سننا آزادارو، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ارے علامہ بحر العلوم کا زمانہ تھا، سرکار وفا کی قبر تک پانی آ گیا، قبر کی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حرم کے متولی نے علامہ بحر العلوم کو بلایا اور معمار کو بلایا گیا۔ علامہ بحر العلوم اپنی نگرانی میں قبر کی مرمت کا کام انجام دلوا دیجئے۔ علامہ بحر العلوم جیسے ہی معمار کو لے کر سرداب میں پہنچے، اب جو قبر کے نزدیک آئے تو معمار کہتا ہے علامہ بحر العلوم میں نے تو سنا تھا کہ حضرت عباس اتنے طویل القامت تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پہ خط کھینچتا چلا جاتا تھا۔ ارے جو اتنا طویل القامت تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ علامہ بحر العلوم نے کہا معمار یہ سوال نہ پوچھ۔ جب معمار کا اصرار بڑھا علامہ بحر العلوم نے سر و سینہ پیٹ لیا۔ اے معمار جب عباس کا لاشا فرات کے کنارے رہ گیا، ارے ظالموں نے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب چوتھے امام جنازے کو دفن کرنے پہنچے، بنی اسد کے لوگوں نے آواز دیا آقا ارے فرات کے کنارے ایک لاش ہے جس کے کچھ ٹکڑے فرات کے کنارے بکھرے ہوئے۔ امام نے ایک چٹائی منگایا، ارے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، قبر میں اتارا، سینے کے ٹکڑے پر منہ رکھ دیا۔ چچا آپ کے بعد پھوپھیوں کی چادر چھن گئی، سکینہ کے تماچے لگائے گئے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔